بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائیو اور میں آج آپ کے سامنے مزید اچھی انفارمیشن لے کر حاضر۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی انفارمیشن۔ پاکستان کے بڑے شہروں کے نام کیسے پڑے، دلچسپ اور حیران کن معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام آباد 1959 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار پایا۔ اس کا نام مذہب اسلام کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ ویسے ہم پڑھے لکھے لوگ اسے اسلام آباد بھی کہتے ہیں۔ راولپنڈی، یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ کراچی، تقریباً 220 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ سن 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی۔ 1947 سے 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ زندہ دلانے لاہور، ایک نظریے کے مطابق ہندوؤں کے دیوتا راما کے بیٹے لاوا کے بعد لاہور نام پڑا۔ لاوا کو لوہ سے پکارا جاتا تھا اور لوہ لاوا کے لیے تعمیر کیا جانے والا قلعہ لوہ آور سے مشہور ہوا، جس کا واضح معنی لوہ کا قلعہ تھا۔ اسی طرح صدیاں گزرتی گئیں اور پھر لوہ آور لفظ بالکل اسی طرح لاہور میں بدل گیا، جس طرح سیستان، سبی اور شالکوٹ کوٹیا اور پھر کوئٹہ میں بدل گیا۔ ایک اور نظریے کے مطابق دو بھائی لاہور اور کاسو دو مہاجر بھائی تھے جو اس سرزمین پر آئے، جسے لوگ آج لاہور کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بھائی کاسو نے پھر قصور آباد کیا، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی قصور پڑا، جبکہ دوسرے بھائی نے اندرون شہر سے 3 میل دور اچرا لاور کو اپنا مسکن بنایا اور بعد میں اس لاہو کی وجہ سے اس شہر کا نام لاہور پڑ گیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اچرا کی حدود میں کئی ہندوؤں کی قبریں بھی ملیں۔ حیدرآباد، اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ کلہوڑوں نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدر آباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلہوڑا نے 1768 میں رکھی۔ پشاور، پیشاور لوگوں کی نسبت سے اسی کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا۔ کوئٹہ، لفظ کوئٹہ کوئٹہ سے بنا ہے، جس کے معنی قلعے کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کوئٹہ سے کوئٹہ بن گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پر ہے۔ ٹوبہ تالاب کو کہتے ہیں۔ یہ درویش صفت سکھ ٹیکو سنگھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور ٹوبہ یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا تھا اور اسٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کا شہرائے آفاق افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ سرگودا، یہ سر اور گودا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اسی لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا، بعد میں سرگودا کہلایا۔ 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ بھاولپور، نواب بھاولپور کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بھاولپور کہلایا۔ مدت تک یہ ریاست بھاولپور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ ملتان، کہا جاتا ہے اس شہر کی تاریخ 4000 سال قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری کرت سنگیا کے نام پر آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ فیصل آباد، اسے ایک انگریز سر جیمز لائل گورنر پنجاب نے آباد کیا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور تھا۔ بعد ازاں عظیم سعودی فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ رحیم یار خان، بھاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ عبدالحکیم، جنوبی پنجاب کی ایک روحانی بزرگ بستی کے نام پر یہ قصبہ آباد ہوا، جن کا مزار اسی قصبے میں ہے۔ ساہیوال، یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا، اسی لیے ساہیوال کہلایا۔
انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر منٹگمری کے نام پر منٹگمری کہلایا۔ نومبر 1966 میں صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا۔ سیالکوٹ 2000 قبل مسیح میں راجہ سیالکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا۔ گوجرانوالا ایک جٹ ساہنی خان نے اسے سن 1365 میں آباد کیا اور اس کا نام خان پور رکھا۔ بعد ازاں امرتسر سے آ کر یہاں آباد ہونے والے گجروں نے اس کا نام بدل کر گوجرانوالا رکھ دیا۔ شیخوپورہ مغل حکمران نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیا جانے والا شہر۔ اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے شیخوپورہ کہلایا۔ ہڑپا یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کا اعزاز رکھنے والا شہر ہے۔ ہڑپا ساہیوال سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موہنجو داڑو کا ہم عصر شہر ہے جو 5000 سال قبل اچانک ختم ہو گیا۔ رگ وید کے قدیم منتروں میں اس کا نام ہری روپا لکھا گیا۔ زمانے کے چال نے ہری روپا کو ہڑپا بنا دیا۔ ٹیکسلا گندھارا تہذیب کا مرکز، اس کا شمار بھی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ راولپنڈی سے 22 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 326 قبل مسیح میں یہاں سکندر اعظم کا قبضہ ہوا۔ بہاول نگر ماضی میں ریاست بہاولپور کا ایک ضلع تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی خامسی پنجم کے مورث اعلیٰ کے نام پر بہاول نگر نام رکھا گیا۔ مظفر گڑھ والی ملتان نواب مظفر خان کا آباد کردہ شہر۔ سن 1880 تک اس کا نام خان گڑھ رہا۔ انگریز حکومت نے اسے مظفر گڑھ کا نام دیا۔ میاں والی ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے موسوم شہر میاں والی 16ویں صدی میں آباد کیا گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہیں۔ جنگ یہ شہر کبھی چند جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجاز سیال شٹ نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جھگی سیال کہلایا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جنگ رہ گیا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اسی طرح کی اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی نئی میری ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور میری ویڈیو آپ جلدی سے دیکھ سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔